نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اور دوستو، یہ رکوع میں نے پڑھا، یہ اصل میں یہ پوری سورہ نبی صاحب کی نماز میں پڑھتے ہیں جمعہ کی. اب ایسا ہے ہمارا مسئلہ، کیونکہ وقت لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں، تو اگر امام لمبا بھی قرات کر دے جمعہ کے لیے تو لوگ پریشان ہو جائیں. حالانکہ آپ ساتھوں کی فجر کی نماز اور جمعہ کی نماز ذرا لمبی ہوگی. جمعہ کے دن اس معاملے کا حالہ پڑھتے ہیں، دوسرے میں مدرسہ کرنے کو یہ سورہ قاف اور قرآن سورہ منافقون، یہ سب آپ کا یہ سنتیں ہیں نماز. میں نے یہ ٹاپک اس لیے لیا ہے کہ قاری صاحب ہمارے بہت ہی محترم معزز انتقال کر گئے. اسی بنیاد پر میں نے اس ٹاپک کو اور اس کی آیت قرآن کریمہ کو پڑھنا آپ کے ساتھ. ترجمہ ہی ہو سکے گا آپ کو، کیونکہ نماز کا ٹائم بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ایمان والوں، دیکھو آپ صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں. اے ایمان والوں، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے حاصل کرتے ہیں. مال اور اولاد کے پیچھے اللہ کو بھولنا نہیں. ساری دور مال کی آگے پر افریقہ بھی ایسا ہی ہے، ہندوستان بھی ایسا ہی ہے، پوری دنیا در در چل رہی ہے. رات دن آپ دیکھو کتنی دوڑ دور، صرف مال مال. تو مال اور بچوں کے اچھا فیوچر کرنے میں، دنیا کی لائف کا فیوچر کرنے میں اللہ سے باتیں نہیں. مال بھی نہ رہ جائے، اولاد بھی نہ رہ جائے، اور ان کو نیکی کی طرف آپ نے پڑھایا ہوگا تو جو ہے وہ آپ کو کام آئے. بلند سوال ہے تو نیک اولاد مرنے کے بعد کام آتی ہے، جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے. اور آپ تو ڈھابے سے تو بہت مصیبت ہے، 10 سال پڑھتے ہیں. اور ڈھابے جو ہے 2 دارالعلوم میں اسی لائن میں جامعہ ڈھابے قاری صاحب کا وہ مدرسہ جامع گرا، ادھر آپ کا اسلام بنا. یہ سارا جتنا یہ سارے گاؤں جو ہے دارالعلوم کے سائے میں ہے، مدرسہ کا سایہ ان کے اوپر پڑتا ہے. اس لیے آپ اگر کہیں جب میں وہاں پر امام کو بھیجا ہے تو مختلف جماعتیں بھی آتی ہیں وہ بات، تو جب میں ان کو کہتا ہوں میں ڈھابے کا پڑا ہوں تو وہ کچھ ہو جاتا ہے. ڈھابے پھر پوچھتے ہیں علامہ انور صاحب کشمیری کہتے تھے، ہمارا شبیر احمد عثمانی کہتے تھے. میں نے وہ دور تو نہیں دیکھا، لیکن آپ کو کوئی نسبت بھی نہیں ہے ان مسائل کی. ہمارے اس زمانے کے جو آپ کے گاؤں کے لوگ تھے انہوں نے قدر کی، یہ مدرسہ جم گیا. آپ کے نامہ اعمال میں رہے. اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو بھول جاتا ہے وہ بہت نقصان ہے.
نقصان تو اسی کا ہے جو اللہ کو بھول جاتا ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنا تیرے پاس اللہ کا درجہ ہے نا اللہ کے پاس بھی اللہ کے پاس بھی تیرا اتنا ہی درجہ ہے. تو اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ تجھے یاد کرے گا کیونکہ تو اللہ کا محتاج ہے. ہم اللہ کے محتاج. اللہ کو ہماری تو ضرورت نہیں ہے. کہ بارہا اللہ کی طرف متوجہ اللہ کی طرف متوجہ اور اللہ کے طرف آواز قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکم یہ فلدار کا بہت آئے گا جو ایسا کرتا ہے اور دنیا کے بندوں میں پھنس جاتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے وہ بہت نقصان ہے. دارالنعمت کے شورا کے ایک بہت بڑے عالم کے مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ. میری عادت زمانے تعلیمی سے کہ میں خط اپنے اکابرین کو لکھتا تھا. جب میرا امریکہ جانا تھا وہ میں نے ان کو خط لکھا کہ میں یوسف کو آپ کی زیارت کو بھی نہیں لیکن دعا کی درخواست کے لیے میں آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں کہ میں امریکہ جا رہا ہوں. دیکھو انہوں نے کیسے جواب دیا. انہوں نے کہا بیٹا امریکہ کی شہر میں وہاں کے پولیس میں لائٹ اور مان اس مادیت کو جو مٹیریل چیز ہے جس کے اوپر یہ لوگوں نے محنت کی ہے. اسی لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسات پڑھنا چاہیے. فرمایا کہ ان لوگوں نے لوہے پر محنت کی. لوہا تو لوہا اڑنے لگا. فلائٹ تو لوہا ہی وائرل نہیں ہوتا. جس پر محنت ہوتی ہے وہ پھر ایجاد وہ ایگزسٹ ہوتی ہے وہ بنتی ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں کہ تم جس پر محنت کرو گے وہ بڑھے گا وہ بنے گا. تو انہوں نے مجھے لکھا کہ وہاں کی اس ہما ہمی کو دیکھ کر تم یہ کہنا اللہم لا الہ الا انت. ابھی بھی وہ کہتے ہیں ابھی میرے پاس اللہم لا الہ الا انت. اللہ پلیزر لائف اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی اور اس میں ہمیں کنفرٹ ہونا چاہیے پیس ہونا چاہیے سکون ہونا چاہیے وہ اصل ہے. اور کیا ہم سمجھ انصار اور دنیا میں دین کا انصار مددگار ہوگا اس کو کافو نہیں. کوئی دنیا کا دین کا کام کروائے نا تو اس کو اپوزیشن نہیں ہوگا کبھی اپوزیشن نہیں ہوگا بلکہ کچھ نہ کچھ تو صحیح کچھ تو کم سے کم اپنی زبان تو ایسی بری لفظ نہ بولو کہ سامنے والا پریشان ہو. تو کیا کہ یا تو انصار بن کے رہو یا دین کی خاطر مائگریٹ ہجرت کرتے ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب ہم لوگ دنیا کے خاطر قاری صاحب میں جب جا رہا تھا تو کہا یار قاری صاحب بہت محبت کر سکتے ہیں آپ کا وہ ہماری رشید بغیر میرا ہم سب ساتھی ہے. یہ میں آپ کو اونچا مرنے والے کو دینا چاہوں اور مولانا محمود بسم اللہ وہ بھی میرے ہم سب ساتھی ہیں. ایک ہی کلاس میں دیکھو وہ اللہ کو پیارے کرو. قاری صاحب اللہ کو پیارے کرو اتنا بڑا خسارہ ہے. اور ہمارے مولانا عبداللہ چوکڑے کے بہت بڑے عالم تھے برما کے. انہوں نے سب کتابیں عربی میں لکھی. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میری قوم یعنی یہ گجراتی قوم ہماری قوم مطلب کے دیہاتوں کی قوم ہم بورا لوگ نے سنی. تو انہوں نے لکھا ہے کہ میری بوری قوم مرنے کے بعد مولوی کے مرنے کے بعد کہتا ہے کہ قوم بہت عالم ہو تب ہوئی گئے. بیٹھے بیٹھے لفظ مارتے ہیں. کبھی مسجد مدرسہ کی برائی کبھی اس کی برائی کبھی اس کی برائی کبھی کرکٹ سب وقت ضائع کرتے تھے سب وقت ضائع کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں ایک انسان تو دین بدین اللہ کے ملاقات کے لیے قریب جا رہا ہے. ہماری عمر گھٹتی ہے بڑھتی نہیں ہے. ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے
اس میں سے تم فرض کرو، قبل اس کے بہت آ جائے. یہ بھی جو قرآن کی آیت ہے ان میں یہ بھی ہے. یہ مال جو ہمیں دیا نا گجرات والوں کو، ہم لوگ یہاں کنفرٹیبل رات کے ساتھ مال یہ وہ افطار میں کتنے بڑے بڑے سامان کھاتے پیتے ماشاء اللہ، یہ جو ساری نعمتیں ہیں اس کی قدر کرو. مولانا وسیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ اپنے بچوں کو کہتی تھی کہ بیٹے یہ جو گیہوں کا دانا، کھچڑی کا دانا، چاول یہ سب نیچے بھی گر جائے تو اس کو کھا دیا کرو. اگر روزی ٹوٹ جائے گی نا تو تم جو ہے خون کے آنسو ہوئے گی. یہ کھانے پینے کو ضائع نہیں کرو. کھانے پینے کو ضائع ادھر پھینکنا نہیں. لمیٹڈ جتنا کھانا کھاتے ہو اتنا پکاؤ اور کھانا ویسٹ نہیں کرو، ضائع نہیں کرو، بگاڑو نہیں. کیا فرمایا؟ اور اللہ نے کہا ون کو بیمار موت آنے سے پہلے خرچ کر جاؤ، لوگوں کو دو، فائدہ کا کام کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں کرے گا جب موت کا وقت آئے. یہ اصل تسلی دینے کے لیے آیا ہے. میں یہ دونوں کو حضرت مفتی صاحب دعوت کرتا ہوں اور یہ جو ان کے بچے قاری صاحب کے ساتھ کہ دیکھو ہمارا تو آپ تو بندے ہی ہے، ہمارا تو یہ بلیو ہے کہ موت اپنے وقت سے مقررہ ہے، وقت سے مقررہ ہے اور جیسی لکھی ایسی آئی. اور میں نے جتنے جگہ میں پڑھا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 45 سال سے میں امام ہوں، 45 ایئر سے کنٹینیو میں امامت کرا رہا ہوں. سمجھے؟ یہ اس امامت کے دور میں کتنے جگہ سے پڑھا ہے، لیکن سامنے جو باڈی تھی وہ 100 سال کی نہیں. یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. سفید داڑھی ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، ٹی وی ہمیں چھوڑتے نہیں، کرکٹ میں تالی بجاتے مستی کرتے. ارے بھائی اب تو یار اب تو اپنے گجراتی میں کہتے ہیں کہ چاٹیار بدل میں رہتے یار، اب تو بدل جاؤ یار، اب ہم سب بدل جائیں. اللہ کے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں کرے. بیچارے قاری صاحب کی عمر اور اللہ نے ان کو اتنا نوازا کہ چھوٹی عمر میں بہت کچھ کر گئے. آپ حیران رہ جاؤ کہاں مدارس کے جو بتایا ہے نا اپنے علاقے کے اور اپنے گاؤں کے اور جامعہ ڈابیر کے اساتذہ موسمی جو جیت کا کام کر رہے ہیں ان کے مخالف نہ ہو. جامع کلاس میں جو بچے پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں یا جن کے بھی بچے پڑھتے پڑھاتے ہیں سب کے حوصلہ افزائی کرو، حوصلہ افزائی کرو. خوشی مناؤ کہ یار مہمانان رسول 120 سال سے میرے گاؤں میں پڑھ رہے ہیں. کہاں کا میں کپڑے کا گاؤں کہاں امریکہ کہاں پڑھا ڈابیر میں پڑھا. ہم 3 بھائی ڈابیر مدرسہ میں پڑھے اور ایک میرے تایا دار بھائی کے وہاں ہے تو ہم 4 بوڑھا خاندان کے لوگوں نے جامع ڈابیر میں پڑھا. میرے ایک بھائی تو راجستھان میں اس میں کوئی نیٹ آیا وہ پتا ہے. میرے بھائی ابھی ریسنٹلی 1 سال پہلے راجستھان میں پڑھا جامعہ گیٹ پر. یہ کتنی بڑی سعادت ہے آپ کے گاؤں والوں کو. جہاں جاؤ ڈابیر کرنا. یہ بہت بڑے عالم آئے تھے پڑوس کے ملک کے بیان سن کے اور میں مولانا غلام اللہ خان سے تفسیر پڑھا اسکول کو ایسا کھولنے لگے. میں نے کیونکہ وہ میرے دوست سے میں کہا ذرا رک جا آپ بتاؤ مولانا غلام اللہ خان کی دستار بندی کہاں ہوئی؟ یہ عوام کو بتاؤ. اس نے کہا جامعہ ڈابیر. میں نے کہا میرا کام بن گیا. میں یہی تم سے کہلوانا چاہتا ہوں کہ ڈابیر کیا ڈابیر تو بہت بڑا مرکز ہے. مرکز جامعہ ڈابیر محمد انوار جامعہ ڈابیر ہے جہاں میں جس کی شہرت جامعہ ڈابیر ہے جس نے پائی ہے یہ رفت جامعہ ڈابیر. چپا چپا اس سے روشن خطہ گجرات کا ہر صبح پہ ذکر اس کی خیر کا برکات کا.
چھٹ گیا تاریخ پایا کفر اور نکال گیا. یہ جامعہ ڈبیر کی وجہ سے ہمارے اثر میں سب چیزیں آپ قدردانی ایک جگہ میں ایک جماعت میں گیا. ذرا میں ڈاکس بھی کبھی سنا تھا تو جماعت میں گیا تو ڈبے کا ایک آدمی ملا. میں کہاں گیا وہ میں نہیں کہنا چاہتا, لیکن میں امریکہ میں نہیں کوئی اور ملا. تو اس نے گجراتی میں پوچھا کہ موسم کھے گا تو میں نے اس کو کہا کہ ہزاروں بگلا مانگو ایک بولوں کہ ہمیں تو بگلا کہتے ہیں نا. ہم تو پبلک اجرا کر کے گاؤں والے گھستے نہیں بات کی کہ بگلا آ گیا بگلا آ گیا. تو میں نے ان کو کہا میں ہزاروں بگلوں میں کا ایک بگلا اور امریکہ میں ایک مسجد میں امام سن لے انہوں نے بتایا ایسا بھی عزت کرتے یار سروائے کرام کو ایسا نہیں کریں. آپ کا تو نہیں کہتے نا. آپ ادھر بولوں گے آپ کے گاؤں میں کہ یہ مدارس کی وجہ سے آباد چل جاتی ہے. کہاں کہاں کا بچہ آتا ہے کبھی پڑھ کے چلا جاتا ہے وہاں مدرسہ کھلتا ہے. اللہ آپ لوگوں کو عظیم و صبر میں بہت ٹائم دے دیا معاف کرنا. کبھی یار کر اچھا پروگرام ہو تاکہ گاؤں والوں کو بیان کریں اور برا نہیں لگا میری باتوں سے کیونکہ میں تو آپ کا ہی ہوں. میں بھی یہاں وہ سب ادھر ادھر کرکٹ والے جب بیٹھتے تھے تو جہاں سے جاتے تھے ارجمن میں تو وہ ان کو کچھ بتاتے تھے. میں تو انہیں میں تھی. لیکن یہ کہ جو ہے 100 سال سے ساتھ کو بہت ہمارے ساتھ کرکٹ کو شیئر کرتے تھے اور ہمارے مدرسے میں تو پابند نہیں تھی. جو بھی کمیٹیز تھے وہ بھی خارج کرتے. لیکن یہ میرا دل جگہ ہے. میں اونچا بول رہا کہ انجمن میں روزانہ آتا تھا اور اخبار پڑھتا تھا کیونکہ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی وہ مجھے بلاتے تھے اپنے کمرے میں اور کہتے بتاؤ آج تم کیا پڑھ گئے, یعنی دنیا کی باتیں بتاؤ. تو تھوڑا سا دنیا کی معلومات حاصل کے لیے میری ہابی تھی تو میں آتا تھا. تو آپ لوگوں کے تو بڑے احسان ہے اونچا محلہ والا. میری ڈوبی بھی تو اونچا محلہ والی تھی. چلو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھے اور اللہ تعالیٰ آپ سے دل کا کام ہے اور کیا ہے میں کچھ بہت چلو